یہ لاہور ہے، پنجاب کا دارالحکومت۔ پنجاب کا دل اگر لاہور ہے تو لاہور کا دل ہے مال روڈ۔ مال روڈ انارکلی کے قریب ایک چائے خانہ ہے جسے پاک ٹی ہاؤس کہتے ہیں۔ یہ چائے خانہ شہر کے ادیبوں، لکھاریوں، دانشوروں، شاعروں اور افسانہ نگاروں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ شہر اور گرد و نواح کے مشہور اور غیر مشہور ادیب اور شاعر ثقافتی و ادبی محفلیں یہاں جماتے ہیں، جبکہ ہر اتوار کو حلقہ ارباب ذوق کی باقاعدہ نشستیں بھی ہوتی ہیں جن میں مختلف ادبی امور پر بحث و مباحثہ اور تنقید کی محفل جمتی ہے۔ اذیتوں کی مہک نے مجھے نہال کیا، اذیتوں کی مہک نے مجھے نہال کیا، سو میں نے رشتہ دشت سفر بحال کیا، سو میں نے رشتہ دشت سفر بحال کیا۔ ہرے دنوں نے پکارا تو شاخیں بول پڑیں، ہرے دنوں نے پکارا تو شاخیں بول پڑیں، اداس رنگ پہن کے خزاں کو شال کیا۔ گزرتے زمانے میں یہاں سعادت حسن منٹو، اے حمید، ابن انشا، فیض احمد فیض، احمد فراز، منیر نیازی، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، مستنصر حسین تارڑ اور دیگر مشہور ادیب یہاں محفل جماتے۔ یہ ویسے پارٹیشن سے پہلے کا ہے، پہلے کوئی ہندو سے وہ چلاتے تھے اس کو، پھر یہ بند رہا ہے، پھر یہ چلتا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کپڑے والوں نے لیا، گودام بن گیا، پھر حمزہ شہباز نے اس کو کھلایا اور شاعروں نے مل کر کھلایا اس کو۔ اب اس کو تقریباً 3.5-4 سال ہو گئے یہ دوبارہ کھلا ہے۔ اب سب لوگ آتے ہیں، شاعر آتے ہیں، بیٹھتے ہوتے ہیں، سرکاری لوگ، پرائیویٹ لوگ، سبھی لوگ آتے ہیں، بات پر مشاعرہ ہوتا ہے، کبھی میٹنگیں ہوتی ہیں، اور گورنمنٹ کالج کے لڑکے آتے ہیں، لڑکیاں آتی ہیں، NC سے آ جاتی ہیں لڑکیاں، وہ بھی آ کے بیٹھتی ہیں، بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، آرٹسٹ لوگ بھی آ کے بیٹھتے ہیں۔ اس چائے خانہ کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ نوجوان یہاں آ کر اپنے پسندیدہ ادیبوں، افسانہ نگاروں اور شاعروں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ قہوہ خانہ ادب پسند اور شعر و شاعری میں دلچسپی لینے والے نوجوانوں کے لیے ایک معقول درسگاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاک ٹی ہاؤس جو ہے، یہ پہلی بات تو یہ لاہور جو ہے ہمارا تہذیب، علم، ادب اور ثقافت کا گہوارہ ہے۔ بڑے بڑے ہمارے جو مشاہیر ہیں ادب کے، علم کے، تو تاریخ کے طالب علم، تو یہاں سے وہ نمایاں ہمارے قداور شخصیات یہاں رہی ہیں، ان کا قیام یہاں رہا ہے۔ اقبال ہوئے، فیض ہوئے، مونمیم راشد ہوئے اور مولانا محمد حسین آزاد ہوئے، تو یہ لوگ یہاں رہتے تھے۔ جو جس جگہ ہم بیٹھے ہیں پاک ٹی ہاؤس، قیام پاکستان سے پہلے بھی یہ تھا کہ ایک سکھ تھے، ان کی ملکیت تھا، ہے تو YMCA کی جگہ، لیکن اسے چلاتے وہ تھے اس ٹی ہاؤس کو۔ قیام پاکستان کے بعد سراج صاحب آئے تو انہوں نے ان سے لیا اور انہوں نے مینیج کرنا شروع کر دیا۔ یہ 2 دفعہ بند ہوا، پھر دوبارہ شروع ہوا۔ جب سے یہ دوبارہ شروع ہوا ہے، اس کو رینوویٹ کر کے اسے دوبارہ کیا گیا ہے، تب سے اب یہ ہے کہ مستقل بیٹھتے تھے یہاں۔ انتظار حسین مستقل بیٹھتے تھے، ظاہر ڈار تھے، اسرار زیدی تھے، یہ تو مستقل، جاوید شاہین تھے، الطاف قریشی تھے، اس طرح کے لوگ جو تھے نا، یہ مستقل کچھ بیٹھنے والے لوگ تھے۔ یہاں آنا جانا ہے، اسے بند ہوتے بھی دیکھا ہے، اسے اپنے عروج پر بھی دیکھا ہے۔ آپ کا زندگی کے بارے میں نقطہ نظر، آپ کسی بڑے کسی فلسفی سے، کسی نقطہ نظر سے جب تک منسلک نہیں ہوں گے، آپ کو زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جہاں بیٹھ کر نوجوان تنقیدی باتیں سنتے ہیں، ادبی لطیفوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ چائے خانہ غم غلط کرنے کی ایک مہذب جگہ ہے۔ 1940 میں ایک سکھ بوٹا سنگھ نے انڈیا ٹی ہاؤس کے نام سے یہ چائے خانہ شروع کیا۔ 1944 تک بوٹا سنگھ نے یہ چائے خانہ چلایا، لیکن اس کا کام کچھ اچھے طریقے سے نہ چل سکا۔ بوٹا سنگھ کے چائے خانے پر 2 بھائی ستیج سنگھ بھلا اور کیسر سنگھ بھلا، جو گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کر چکے تھے، کسی کاروبار کے متعلق سوچ رہے تھے۔ ایک روز اس چائے خانے پر بیٹھے اس کے مالک بوٹا سنگھ سے بات چل نکلی اور بوٹا سنگھ نے چائے خانہ ان کے حوالے کر دیا۔ پاک ٹی ہاؤس کئی نشیب و فراز سے گزرا اور کئی مرتبہ بند ہو کر خبروں کا موضوع بنتا رہا۔ عرصہ دراز تک اہل قلم کو اپنی آغوش میں پناہ دینے کے بعد 2000 میں ٹی ہاؤس کے مالک نے اس کاروبار کو گھاٹے کا سودا قرار دے کر اس کو بند کرنے کا اعلان کیا تو ادبی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور اہل قلم نے باقاعدہ اس فیصلے کی مذمت کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹی ہاؤس کے مالک نے بیان دیا تھا کہ میرا ٹی ہاؤس میں گزارا نہیں ہوتا، میں کوئی دوسرا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، جبکہ ادبی تنظیموں نے مشترکہ بیان دیا
کہ ٹی ہاؤس کو ٹائروں کی دکان بننے کی بجائے ادیبوں کی بیٹھک کے طور پر جاری رکھا جائے. کہ یہ مصنفوں کی، شاعروں کی، ادیبوں کی، آرٹسٹ کی، پینٹرز کی ایک بیٹھک تھی. نوجوان علم و ادب کی رہنمائی کس قدر حاصل کر رہے ہیں، اس بات کا جواب دینا کافی ناگزیر ہے. ادیبوں اور شاعروں نے اس چائے خانہ کی بندش کے خلاف مظاہرہ کیا اور یہ کیس عدالت میں گیا. آخرکار 31 دسمبر کو یہاں دوبارہ محفلیں جمنے لگیں، لیکن 6 سال بعد مئی 2006 میں یہ کاروبار دوبارہ بند ہو گیا. اس بار ادیبوں اور شاعروں کی طرف سے کوئی خاصا احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن پاک ٹی ہاؤس کی بحالی لاہور کے ادیبوں، دانشوروں اور شاعروں کا مسلسل درینہ مطالبہ تھا. بالآخر اہل قلم کی تحریک رنگ لائی اور 23 مارچ 2013 کو میاں محمد نواز شریف نے پاک ٹی ہاؤس میں چائے پی کر اس کا افتتاح کیا اور ادیبوں، شاعروں کے لیے اس کے دروازے ایک بار پھر کھول دیے گئے. اس عبوری دور میں پاک ٹی ہاؤس کی رونقیں لوٹ آئی ہیں. ادیبوں کو ایک آشیانہ پھر سے مل گیا ہے، ذوق بزم آرائی ہے اور شائقین ادب کے لیے اس بزم ادب تک رسائی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہی.